بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المقامة الثانية الحلوانية. پہلا مقامہ آپ حضرات نے پڑھ لیا. اب یہاں سے دوسرا مقامہ شروع ہو رہا ہے جس کا نام حلوانیہ ہے. یہ ایک شہر ہے بغداد کے قریب، اسی کی جانب منسوب ہے. اور شروع میں بتایا جا چکا تھا کہ مقامات کے نام زیادہ تر ان جگہوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں جہاں مقامہ میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ واقع ہوا. تو اسی وجہ سے چونکہ اس میں جو قصہ اور واقعہ آ رہا ہے اس کا تعلق حلوان شہر سے ہے، اس لیے اس کا نام حلوانیہ ہے. حكى الحارث بن همام قال كلفت مذ ميطت عني التمائم ونيطت بي العمائم بأن أغشى معان الأدب وأمضي إليه ركاب الطلب لأعلق منه بما يكون لي زينة بين الأنام ومزنة عند الأوام. حكى الحارث بن همام، یہ راوی ہیں ان کے تمام مقامات کے، تو اس لیے روایت کا پہلے ذکر کر رہے ہیں. حکا یحکی کا معنی آپ جانتے ہیں، بیان کرنا، روایت کرنا. کلفت مذ میطت عنی التمائم ونیطت بی العمائم. لغات زیادہ تر نئی معلوم ہو رہی ہوں گی اور کچھ مشکل بھی سمجھ میں آتی ہیں، مگر یہ ہے کہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور غور کرنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بہت سارے کلمات وہ ہیں جو پہلے سے کسی نہ کسی اعتبار سے علم میں ہیں. عربی زبان کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ ایک مادے کو مختلف صیغوں کی طرف پھیر کر کے مختلف کلمات اور الفاظ بنا لیے جاتے ہیں، لیکن مادہ برقرار رہتا ہے. اور مادہ کا معنی بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیا ہوگا، مگر جب ہم اسے مختلف صیغوں کی طرف گردش دے کر کے دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں وہ مادہ پہلے سے معلوم ہو چکا ہوتا ہے. ہاں، بہرحال غور سے سننا ضروری ہے تاکہ لغات سمجھ میں آ سکیں. کلفت، یہ باب سمعہ سے ہے. کلف یکلف، کسی چیز کا شدید عاشق ہونا. مذ میطت عنی التمائم، مذ یہ اسماء ظروف میں سے ہے. میطت یہ ماط یمیط، ضرب یضرب سے فعل ماضی مجہول ہے جس کا معنی دور کرنا، ہٹانا. اسی مادے سے آپ نے حدیث شریف پڑھی ہوگی، اماطۃ الاذی عن الطریق. تو اماطہ اور ماط یمیط دونوں کا معنی ایک، دور کرنا، ہٹانا. عن التمائم، التمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے تعویذ. ونیطت بی العمائم، نیطت یہ بھی فعل ماضی مجہول ہے. ناط ینیط سے جس کا معنی ہوتا ہے متعلق کرنا، لٹکانا. بی العمائم، یہ العمائم عمامہ کی جمع ہے، اور عمامہ جانتے ہیں آپ کسے کہا جاتا ہے؟ پگڑی. بِأَنْ أَغْشَى مَعَانَ الْأَدَبِ، یہ بِأَنْ میں با جارہ کلفت فعل سے متعلق ہے. تو کس کا میں شدید عاشق ہوا؟ بِأَنْ أَغْشَى مَعَانَ الْأَدَبِ. اغشا یہ غشیہ یغشا سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پہنچنا، کسی جگہ حاضر ہونا. پیچھے وَتُزَحْزِحُ عَنِ الظُّلْمِ ثُمَّ تَغْشَاهُ پڑھ چکے ہیں. معان الادب، یہ معان
وزن اور معنی دونوں اعتبار سے مکان کی طرح، مکان ہی کے معنی میں ہے اور اسی وزن پر ہے۔ یہ عین مادہ سے ہے، چونکہ مکان میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یا یہ کہ وہاں عین کا وجود ہوتا ہے، اس لیے اس جگہ کو معان بھی کہتے ہیں۔ جیسے کون کا معنی ہونا، چونکہ مکان میں ہونا پایا جاتا ہے اس لیے وہ مکان ہے۔ الادب وَأُمْضِيَ إِلَيْهِ رِكَابَ الطَّلَبِ، امضى يمضي کا معنی ہوتا ہے لاغر کرنا، کمزور کرنا۔ رکاب یہ سواریوں کے معنی میں خاص طور سے اس کا اطلاق اونٹوں پر ہوتا ہے، اس کی جمع رکائب آتی ہے اور یہ خود اس میں جمع ہے۔ لِأَعْلَقَ مِنْهُ بِمَا يَكُونُ لِي زِينَةً بَيْنَ الْأَنَامِ، لِأَعْلَقَ میں لام کہ ہے جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اسی وجہ سے اعلق منصوب پڑھا گیا، اور اعلق یہ عالق یعلق باب سمیعہ سے ہے، کسی چیز سے چمٹ جانا، چپک جانا۔ منہ میں ضمیر لوٹ رہی ہے ادب کی طرف، بما یکون لی زینۃ بین الانام، ما یہاں پر موصولہ ہے اور اسی ما کا ایک بیان آ گیا ہے منہ میں۔ زینتم بین الانام، الانام بمعنی الخلق مخلوق، ومزنتن عند العوام، مزنہ کا معنی ہے بادل، خاص طور سے وہ بادل جو پانی سے بھرا ہوا ہو، ابر باراں ترجمہ کر سکتے ہیں، جمع اس کی موزن آتی ہے۔ العوام کا معنی ہوتا ہے سخت پیاس۔ حکل حارث بن حمام، حارث بن حمام نے بیان کیا، قال کہتے ہیں، کلفت مذ میطت عنی التمائم ونیطت بی العمائم بأن اغشى معان الادب وامضی الیہ رکاب الطلب، جب سے تعویذات مجھ سے دور کیے گئے اور عمامے مجھے پہنائے گئے، میں شدید عاشق ہوا، شیفتہ ہوا، شیدہ ہوا اس بات کا کہ میں ادب کی مجلس میں حاضری دوں اور اس کی جانب طلب کی سواریوں کو لاغر کروں۔ ہاں، یہاں پر میطت عن التمائم اور نیطت بی العمائم یہ دونوں جملے کنایہ ہیں جوان ہونے سے، بڑے ہونے سے، کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ بچوں کو نظر بد وغیرہ سے بچانے کے لیے تعویذات پہنایا کرتے تھے، اور جب بچے بڑے ہو جاتے تو ان کے تعویذات نکال دیے جاتے اور انہیں عمامے پہنائے جاتے اور ان کو تلواریں دی جاتی اور تلواریں ان کے ساتھ لٹکائی جاتی۔ تو یہ میطت عن التمائم اور نیطت بی العمائم یہ بڑے ہونے سے اور جوان ہونے سے کنایا ہے۔ تو کہتے ہیں جب سے میں بڑا ہوا اور میں نے ہوش سنبھالا، تبھی سے مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں ادب کی مجلس میں پہنچوں اور ادب حاصل کرنے کے لیے میں طلب کی سواریوں کو لاغر کروں۔ ہاں، تو پھر ایک بار سن لیں، کلفت مذ میطت عن التمائم، جب سے تعویذات مجھ سے ہٹائے گئے، دور کیے گئے اور مجھے عمامے پہنائے گئے، میں شدید عاشق ہوا کہ میں ادب کی مجلس میں حاضری دوں اور اس کی جانب طلب کی سواریوں کو لاغر کروں۔ لأعلق منہ بما یکون لی زینۃ بین الانام، تاکہ اس سے میں وہ حاصل کروں، اس سے میں وہ پکڑوں مضبوط، یعنی اس سے وہ حاصل کروں جو میرے لیے مخلوق کے درمیان زینت اور سخت پیاس کے وقت ابر باراں ہو۔ وَكُنْتُ لِفَرَطِ اللَّهَجِ بِاقْتِبَاسِهِ وَالطَّمَعِ فِي تَقَمُّصِ لِبَاسِهِ أُبَاحِثُ كُلَّ مَنْ جَلَّ وَقَلَّ وَأَسْتَسْقِي الْوَبْلَ وَالطَّلَّ وَأَتَعَلَّلُ بِعَسَى وَلَعَلَّ۔ وَكُنْتُ لِفَرَطِ اللَّهَجِ، كُنْتُ فعل ناقص ہے، اس میں تا ضمیر اس کا اسم، اور اباحث کل من جل وقل یہ اس کی خبر بنے گا، یہ پورا فعل مضارع، اور کنتو اباحث جب متعلق ہو گیا تو یہ ماضی استمراری دوام و استمرار پر دلالت کرے گا۔
لفرط اللہج باقتباسہ، فرط کا معنی ہوتا ہے نہیں فرط، لفرط اللہج، فرط کا معنی ہوتا ہے کثرت اور زیادتی، اسی مادہ سے ہے افراط۔ ہاں، لہج کا معنی ہوتا ہے محبت، اشتیاق، شوق، باقتباسہ، ضمیر لوٹ رہی ہے ادب کی جانب، اقتباس ادب کا مطلب ادب کو حاصل کرنا۔ والطمع فی تقمص لباسہ، تقمص کا معنی ہوتا ہے قمیص پہننا، یہاں مطلق پہننے کے معنی میں ہے کیونکہ آگے لباس موجود ہے۔ والطمع فی تقمص لباسہ، اباحث، یہ مباحثہ سے مفاعلت سے فعل مضارع ہے۔ کل من جل وقل، جل کا معنی عظیم ہونا، بزرگ ہونا، اور قل کا معنی قلیل ہونا، کمتر ہونا۔ واستسقِ الوبل والطل، استسقاء کا معنی سیرابی حاصل کرنا۔ الوبل کا معنی ہوتا ہے خوب برسنے والی، خوب تیز بارش، اسی کو وابل بھی ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، قرآن مجید میں وبل اور طل گویا کہ دونوں موجود ہیں، بس یہ ہے کہ وہ وبل کے بجائے وابل ہے، چیز یہی ہے، صرف صیغہ بدلا ہوا۔ تو بھاری بارش کو وبل کہتے ہیں اور شبنم کو طل کہتے ہیں، ہلکی بارش کو، فوار جو پڑے اسے طل کہا جاتا ہے۔ وَأَتَعَلَّلُ بِعَسَى وَلَعَلَّ، اتعلل یہ تعلیل والے مادہ سے ہے، تعلل باب تفعل جس کا معنی ہوگا اپنے لیے علت بیان کرنا، اور آدمی کیا ہے، علت اپنے لیے بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جی بہلانا، اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ بعسا ولعل، عسا اور لعل یہ دونوں ترجی کے لیے آتے ہیں، عسا فعل رجا ہے اور لعل حرف ترجی ہے، تو جہاں کسی بات کی امید کا ذکر کرنا ہوتا ہے وہاں عسا اور لعل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَكُنْتُ لِفَرْطِ اللَّهَجِ بِاقْتِبَاسِ وَالطَّمَعِ فِي تَقَمُّصِ لِبَاسِ أُبَاحِثُ كُلَّ مَنْ جَلَّ وَقَلَّ، اور میں ادب حاصل کرنے کے شدید اشتیاق کی وجہ سے اور اس کا لباس پہننے کی شدید خواہش کی وجہ سے ہر بڑے اور چھوٹے سے مذاکرہ کرتا، مباحثہ کرتا۔ وَأَسْتَسْقِي الْوَبْلَ وَالطَّلَّ، اور بھاری بارش اور ہلکی بارش دونوں سے سیرابی حاصل کرتا۔ وَأَتَعَلَّلُ بِعَسَى وَلَعَلَّ، اور عسا اور لعل سے جی بہلاتا، یعنی اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ جلد ہی انشاءاللہ منزل مل جائے گی۔ ہاں، یہاں پر جل وقل، یوں ہی وبل اور طل، ان میں جو طباق ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور بھی بہت سارے یہاں پر بلاغت کے محاسن پائے جا رہے ہیں، اور بار بار میں بیان نہیں کرتا اس لیے کہ شروع میں آپ کو جو بھیج دیا تھا اس سے آپ بہت ساری چیزیں پہچان سکتے ہیں۔ مثلا شروع میں میطت اور نیطت، یوں ہی تمائم اور عمائم، ان میں جناس ناقص پایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی میطت اور نیطت میں طباق بھی ہے، اور معنوی اعتبار سے کنایا بھی پایا جا رہا ہے۔ تمائم اور عمائم میں بھی جناس ناقص پایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اکثر جگہوں پر یہ جناس اور طباق اور باقی ہر جملے میں سجع تو موجود ہی ہے۔ فلما حللت حلوان وقد بلوت الاخوان وصبرت الاوزان وخبرت ما شان وزان الفيت بها ابا زيد السروجي يتقلب في قوالب الانتساب ويخبط في اساليب الاكتساب۔ فلما حللت حلوان، حل یحل سے ہے جس کا معنی نازل ہونا، اترنا، قیام کرنا، حلوان اسی شہر کا نام ہے۔
وقد بلوت الاخوان، یہاں فعل ماضی پر واو اور قد داخل کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حال واقع ہے حللتو میں تا ضمیر متکلم سے۔ بلا یبلو کا معنی ہوتا ہے آزمانا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، الاخوان اخ کی جمع ہے، وَصَبَرْتُ الْأَوْزَانَ صبرت پیچھے گزر چکا ہے، یصبر غور العقل صبر کا معنی آزمانا، اوزان وزن کی جمع ہے، یہاں اوزان سے مراد لوگوں کے اوزان، اور لوگوں کے اوزان کا مطلب لوگوں کی قدریں اور لوگوں کے مراتب۔ وَخَبَرْتُ مَا شَانَ وَزَانَ، خبر یخبر یہ نصر ینصر سے جس کا معنی آگاہ ہونا، جاننا پہچاننا۔ شانہ وزانہ ان میں جناس ناقص بھی ہے اور ساتھ میں طباق بھی ہے، کیونکہ شانہ یشین الشین کا معنی ہوتا ہے عیبدار کرنا، اور زانہ یزین و زینن کا معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا، زینت دینا، تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ الفیت بہا ابا زید السروجی، الفا یلفی کا معنی ہوتا ہے پانا، وجدنا کے وجدان کے معنی میں ہے۔ ابا زید السروجی یہ ان کے مقامات کے بطل کا نام ہے، جیسا کہ آپ پچھلے مقامات میں پڑھ چکے ہیں۔ یتقلب فی قوالب الانتصاب، تقلب کا معنی ہوتا ہے بدلتا رہنا، تغیر، عدم قرار، استقرار نہ ہو، کسی ایک بات پر نہ ٹکے، بدلتا رہے۔ قوالب یہ قالب کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے سانچا، انتصاب کا معنی ہوتا ہے نسب بیان کرنا۔ وَيَخْبِطُ فِي أَسَالِيبِ الْاِكْتِسَاب، خبط یخبط کا معنی ہوتا ہے بے راہ چلنا، ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے چلنا، اسلوب کی جمع ہے، اسالیب بمعنی طریقے راستے، اکتساب کا معنی ہے کمائی روزی حاصل کرنا۔ فَيَدَّعِي تَارَةً أَنَّهُ مِنْ آلِ ساسان، ادعا یدعی باب افتعال سے جس کا معنی دعویٰ کرنا، انہ من آل ساسان، یہ آل ساسان ایرانی بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ایرانی بادشاہوں میں سے خسرو پرویز نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارسال کردہ مکتوب کو پھاڑ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی، مزقہم کل ممزق، کہ اللہ تعالی انہیں بالکل پارا پارا کر دے، تو ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کے سارے بادشاہ ختم ہو گئے، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام نے ایران کو کسریٰ کو فتح کر لیا، اور پھر ان کے جو ساسانی لوگ تھے وہ بھیک مانگنے پر آ گئے، لوگوں سے سوال کے اور مانگنے کے محتاج ہو گئے، تو کسی کا اپنے آپ کو ساسانی کہنا یہ اپنے آپ کو مسکین بتانا ہے۔ وَيَعْتَزِي مَرَّةً إِلَىٰ أَقْيَالِ غَسَّانِ، اعتزا یعتزی کا معنی نسبت دینا، منسوب کرنا، قیل کی جمع ہے اقیال، اور غسان یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، غسان قبیلے کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں قیل کہا جاتا تھا، تو اقیال کا معنی ہوا غسانی بادشاہ۔ وَيَبْرُزُ طَوْرًا فِي شِعَارِ الشُّعَرَاء، بارہ سے یبرز کا معنی ظاہر ہونا، طور بمعنی کبھی، جیسے تارتن مرتن طورن اور آگے آ رہا حینن، یہ چاروں ایک ہی معنی میں الگ الگ کلمات ہیں۔ فی شعار الشعراء، شعار کا معنی یہاں پر لباس ہے، الشعراء سمجھ ہی رہے ہیں ہاں، شعار اور دیثار یہ دو طرح کے لباس ہوتے ہیں، جو لباس جسم سے متصل ہو اسے شعار کہتے ہیں، اور جو اوپر سے پہنا جائے اسے دثار کہتے ہیں، جس سے یا ایھا المدثر ہے جس کا معنی ہوتا ہے اے کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، تو چادر اوپر سے اوڑھی جاتی ہے۔ وَيَلْبَسُ حِينًا كِبْرَ الْكُبَرَى، لبس يلبس کا پہننا،
کبر کا معنی ہوتا ہے عظمت، بڑائی، بزرگی. کبرا اسی مادہ سے کبیر کی جمع ہے. ہاں کہتے ہیں فلما حللت حلوان وقد بلوت الاخوان وصبرت الاوزان وخبرت ما شان وزان. پس جب میں حلوان میں اترا اس حال میں کہ میں دوستوں کو آزما چکا تھا اور لوگوں کے مراتب ناپ چکا تھا اور اس سے آگاہ ہو چکا تھا، آشنا ہو چکا تھا، جو عیبدار کرے اور زینت دے، یا یوں ترجمہ کر لیں اور عیبدار کرنے والے اور زینت دینے والے امور سے آشنا ہو چکا تھا. الفیت بہا یہ لما کا جواب ہے. میں نے وہاں ابو زید سروجی کو پایا جو نسب بیان کرنے کے سانچوں میں الٹ پلٹ کر رہا تھا، یعنی کہ ایک بات پر قائم نہ رہتا، جو نسب بیان کرنے کے سانچوں میں بدلتا رہتا. وَيَخْبِطُ فِي أَسَالِيبِ الِاكْتِسَابِ اور روزی حاصل کرنے کے راستوں میں بے راہ چل رہا تھا. فَيَدَّعِي تَارَةً أَنَّهُ مِنْ آلِ ساسان تو کبھی وہ دعویٰ کرتا کہ وہ ساسانیوں میں سے ہے، یعنی اپنے آپ کو غریب اور مسکین ظاہر کرتا. وَيَعْتَزِي مَرَّةً إِلَىٰ أَقْيَالِ غَسَّان اور کبھی وہ اپنی نسبت غسانی بادشاہوں کی طرف کرتا. وَيَبْرُزُ طَوْرًا فِي شِعَارِ الشُّعَرَاءِ وَيَلْبَسُ حِينًا كِبْرَ الْكُبَرَاء اور کبھی وہ شعراء کے لباس میں ظاہر ہوتا اور کبھی وہ اکابر کی بڑائی کے لباس کا لباس پہن لیتا. تو یہ اس کے حالات تھے. یہاں تک ملائیں، بقیہ انشاءاللہ بعد میں.